السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت علیہ الضلالہ۔ حضرات محترم، سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آج تھوڑی سی بات مکی دور پہ ہوگی۔ اتنا وسیع ترین موضوع ہے اور اتنا ہمہ جہت ہے کہ ایک ایک پہلو کئی نشستوں کا تقاضا کرتا ہے، لیکن میں اختصار کے ساتھ مکی دور کی ایک پوری صورتحال آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، ہجرت سے پہلے تک۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے میں پھر ہم ہجرت سے بات شروع کریں گے، بلکہ طائف سے بات شروع کریں گے اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ انسانیت کو نبوت اور رسالت کی ضرورت محسوس کیوں ہوئی؟ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا، اس کی جسمانی ضرورتوں کی تکمیل کا ذمہ اللہ نے خود لیا۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بندوں کی روحانی ضروریات کا ذمہ بھی خود ہی لیا۔ انسانیت نے کبھی بھی تنہا زندگی نہیں گزاری۔ انسانوں نے یہ ویسے ہی ایک مفروضے بنے ہوئے لوگوں کے، جنہیں آخرت پہ یقین نہیں، جنہیں اللہ کی خالقیت پہ یقین نہیں، انہوں نے اپنے مفروضے بنا لیے اور ان مفروضوں کو باقاعدہ علم اور نالج بنا کے ہمارے ہاں ماسٹر لیول پہ، ایم فل لیول پہ، پی ایچ ڈی لیول پہ پڑھایا جاتا ہے۔ سوشل سائنسز نے تو گمراہی کی حد کر دی ہے۔ یہ جو سماجی علوم ہیں، ان کے اندر وہ گمراہی بری ہوئی الامان والحفیظ۔ ضرور پڑھائیں، سماجی علوم کی کوئی مخالفت نہیں کرتا، لیکن انسانی اسلام کے سانچے میں ڈھال کے پڑھائیں انہیں آپ۔ اب ایسے ایسے نظریات پیش ہوئے، بندہ کہاں سے پیدا ہوا؟ امیبا سے ترقی کرتے ہوئے، بندر کی ترقی یافتہ شکل ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ اس قسم کی باتیں ہیں۔ برقی شرارے آپس میں ملے، امائنو ایسڈ بن گیا، بندہ بن گیا۔ کوئی مفروضے، کوئی اس کے پیچھے استدلال دلیل نہیں۔ یہ بند کر دیجئے، بندر جگہ نہیں ہے، پھلان کے آنا ویسے ہی گناہ ہے، کبیرہ ہے، کوئی صغیرہ بھی نہیں ہے۔ یہ بند کر دیجئے۔ میں مؤذن صاحب اور خادم کو کہتا ہوں، لیکن کوئی نہیں چلتی میری۔ یہ بند کر دیجئے گا۔ لا الہ الا اللہ۔ انسان نے کبھی بھی تنہا زندگی نہیں گزاری۔ روسو ہوا، اس قسم کے جو فرانس کے فلسفی، انہوں نے اپنے اپنے نظریات پیش کیے۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو تگڑا تھا وہ حکمران بن گیا، یا دوستی سے ایک کو معاہدے کے تحت ایک کو حکمران بنا لیا، چل پڑا۔ نہیں جی، ایسی بات نہیں ہے۔ انسانیت نے شروع سے اجتماعی زندگی گزاری ہے۔ اللہ نے جنت سے جب دنیا میں بھیجا ہے تو ایک کو نہیں بھیجا، دو کو بھیجا ہے، آدم علیہ السلام کو اور ان کی شریک حیات اما حوا علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا۔ اللہ نے آدم کو پیدا کیا، آدم سے حوا کو پیدا کیا، حوا کو شریک حیات بنا دیا تاکہ یہ باعث سکون بنے اما حوا آدم علیہ السلام کے لیے۔ حوا کے لیے بھی آدم علیہ السلام باعث سکون ہے، لیکن باعث سکونیت میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو فضیلت دی ہے، فضیلت دی ہے کہ عورت کی پیدائش اللہ کی عبادت کے بعد مخلوق کے درجے میں جو اس کی پیدائش کی غرض ہے دنیا میں، وہ یہ ہے کہ مخلوق کے درجے میں کہ وہ اپنے خاون کے لیے باعث سکون بنے، لیسکن الیہا،
لا الہ الا اللہ۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام حوا کو یہاں اس دنیا میں بھیجا تو ان کی روحانی ضروریات کو بھی پورا کرنا تھا۔ اللہ نے اشرف المخلوقات بنا کے انسان کو اتنا بڑا مقام عطا کیا کہ جو سب سے پہلا انسان تھا اسے نبی بھی بنا دیا۔ نبوت کا سلسلہ یہاں سے جاری ہوا ہے۔ جب اللہ نے انسان کو بنایا، انسان مل جل کر رہنے کا شروع سے عادی ہے، تو اجتماعی زندگی کے لیے اجتماعی قوانین لازمی ہیں، اجتماعی قوانین کے لیے قانون سازی لازمی ہے، قانون سازی کے لیے قانون ساز ہونا ضروری ہے۔ قانون ساز انسان نہیں ہو سکتا، وجہ یہ ہے کہ انسان کا علم محدود ہے، اس کی قدرت محدود ہے، اس کی رحمت محدود ہے، اس کا انصاف بھی شک و شبہ سے بالاتر نہیں ہے۔ اپنوں کے لیے کچھ اور انصاف ہوتا ہے، غیر کے لیے کچھ اور انصاف ہوتا ہے۔ علم اس کا اتنا محدود ہے، اپنے گھر کے لیے قانون بنا سکے ہمسائے کے لیے وہ کیسے بنا سکتا ہے؟ وہ اس کی فطرت سے بے خبر ہے۔ 4 چیزیں قانون سازی کے لیے ضروری ہیں۔ انلمیٹڈ نالج ہونا ضروری ہے، مکمل طور پہ ساورنٹی ہونا ضروری ہے، رحمت ہونی ضروری ہے، عدل ہونا ضروری ہے، شک و شبہ سے بالاتر رحمت، شک و شبہ سے بالاتر عدل۔ یہ 4 چیزیں انسان میں نہیں پائی جاتی ہیں، یہ 4 چیزیں صرف اللہ میں پائی جاتی ہیں۔ جس ہستی نے انسان کی تخلیق کی، اسی ہستی نے انسان کے لیے دستور زندگی بھی تخلیق کیا، اور جس ہستی نے دستور زندگی کو تخلیق کیا، اس نے ہر بندے پر دستور زندگی کو نازل نہیں کیا، بلکہ بندوں میں سے چنیدہ افراد کا انتخاب کیا، چند منتخب ہستیوں کا انتخاب کیا جو انسانوں میں سب سے زیادہ پاک باز تھے اس کی نظر میں۔ اللہ نے انہیں چن کے انہیں نبی اور رسول بنا دیا، مقام نبوت پہ، رسالت پہ فائز کر دیا۔ یہاں سے ہدایت کا سلسلہ جاری ہوا۔ پھر اللہ نے اس دنیا کا اختتام بھی رکھا ہے۔ جب دنیا میں اختتام رکھا ہے تو نبیوں اور رسولوں کا بھی اختتام رکھا ہے، اور نبوت اور رسالت آ کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے اختتام پذیر ہو گئی۔ آپ کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا رسول بعدی ولا امت بعد امتی۔ میں آخری نبی، میرے بعد کوئی رسول نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میری امت کے بعد کوئی امت نہیں۔ بات یہاں ختم ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میں نبوت کی آخری اینٹ ہوں۔ آپ کسی محل کو دیکھتے ہیں، وہاں ایک اینٹ کی جگہ خالی پڑی ہے، آپ کہتے ہیں محل تو بہت اچھا ہے لیکن یہاں ایک کمی رہ گئی ہے، کہ وہ آخری اینٹ میں ہوں۔ لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ پھر پورا قرآن اس کے اوپر بھرا ہوا، لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے نبی آخری ہادی بن کے دنیا میں تشریف لائے۔ وہ تشریف لائے کیسے؟ چونکہ تھوڑی سی میں نے بات تاریخی حوالے سے تھوڑی سی کرنی ہے، اس لیے اب میں اس پہ آغاز کرتا ہوں نبی علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں۔ لا الہ الا اللہ۔ آپ کی ولادت یقینی طور پہ بروز پیر ہوئی ہے۔ آپ پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، ذاک یوم ولدت فیہ، اس دن میری پیدائش ہوئی ہے، ویوم بعثت فیہ، اس دن مجھے نبی بنایا گیا ہے۔ وحی کا سلسلہ جاری ہوا۔ امت کہاں جا رہی ہے؟ امت تاریخ کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اور اللہ کے نبی تاریخ کی بات نہیں کر رہے ہیں، کس کی بات کر رہے ہیں؟ دن کی۔ کتنا فرق ہے مزاج اور ذوق میں۔ پھر کہتے ہیں حالات تبدیل نہیں ہوتے۔ حالات کیسے تبدیل ہوں گے؟ یہاں بیٹھا ہوا بھی تبدیل نہیں کرتا، وہ بھی آپ لوگوں سے ڈرتا ہے، اس کی روزی روٹی آپ کی آنکھوں سے وابستہ ہے۔ آپ تیش کی نگاہوں سے دیکھیں گے اس کی 2 روٹی کہاں جائے گی؟ وہ کیوں بتائے گا آپ کو دین؟ کہیں 9 ربیع الاول لکھا ہوا ہے، کہیں 12 ربیع الاول لکھا ہوا ہے، کہیں 7 ربیع الاول لکھا ہے، کہیں ربیع الاول نہیں بھی ہے۔ اللہ کے نبی کی پیدائش کی تاریخ غیر یقینی ہے۔ آپ ہی لوگ ہیں چند سال پہلے 12 وفات کہتے تھے، آج 12 میلاد کہتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ 12 وفات تو پنجاب میں باقاعدہ محاورے کے طور پر مشہور ہے، 12 وفات۔ بریلوی سکول آف تھاٹ کے امام احمد رضا خان صاحب کے نزدیک بھی 12 ربیع الاول حضور کی وفات کا دن ہے۔
تو بعض کتابوں میں آپ کی ولادت کی تاریخ 9 لکھی ہوئی ہے، بعض میں آپ کی تاریخ ولادت کی 12 لکھی ہوئی ہے۔ بہرحال تاریخ یقینی نہیں ہے۔ تاریخ آج ہماری یقینی نہیں ہوتی بھائی، 1400 سال پہلے کیسے ہوتی؟ لوگوں کو آج کل اپنے سال تک کا پتہ نہیں ہوتا، اندازاً لکھوا رہے ہوتے ہیں دیہاتوں میں، تو 1400 سال پہلے کیا ہوگا؟ ولادت کا دن یقینی ہے، اور اس کی خوشی کا طریقہ بھی یقینی ہے کہ آپ روزہ رکھتے تھے، اور روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیتے تھے، جس نے رکھا رکھا، ٹھیک ہے، نہیں رکھا۔ تو یہاں اتنی سی بات ضروری تھی آپ کو بتانا۔ اب اس کے اوپر جو معجزات یا کچھ اور چیزیں ولادت کے موقع پر کیا ہوا، اس پہ بات کرنے کا موقع نہیں، کیونکہ میں آگے تک جانا چاہتا ہوں، جو اس حوالے سے میں اتنی ضروری تفصیلات نہیں سمجھتا ہوں، اس لیے آگے چلتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے، سیرت نگاروں نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ پیدائش سے پہلے آپ کے والد فوت ہو گئے تھے، اور بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ چونکہ مدینے میں تھے، سفر پہ تھے، تو 2 مہینے کے آپ ہو چکے تھے پھر فوت ہوئے ہیں، لیکن یہ بعض سیرت نگار کہتے ہیں، لیکن سیرت نگاروں کی اکثریت یہی کہتی ہے نبی علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد محترم فوت ہو چکے تھے۔ تو خیر، 7ویں دن آپ کا عقیقہ ہوا، دستور یہی تھا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے مشرکین مکہ، تو وہ چیزیں ان کے اندر باقی تھیں، ان کے اندر ختنہ باقی تھا، ناخنوں کا کٹوانا باقی تھا، یہ جو امور فطرت ہیں یہ قریش کے اندر یہ چیزیں موجود تھیں۔ 7ویں دن آپ کا عقیقہ ہوا، اور 7ویں دن آپ کا ختنہ ہوا، لیکن بعض سیرت نگاروں نے رکھا ہے کہ آپ ختنہ شدہ پیدا ہوئے ہیں، مختون پیدا ہوئے ہیں، لیکن علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ مجھے کوئی ایسی حدیث نہیں ملی جس میں نے یہ لکھا ہو۔ بہرحال دونوں رائے موجود ہیں، مختون یا غیر مختون۔ اب بات آتی آگے نبی علیہ السلام کے شجرہ نسب پہ۔ یقینی طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں، حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بن کے آئے ہیں آپ، یہ تو بات یقینی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام، دوسرے بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، پھر یعقوب علیہ السلام، یہ بنی اسرائیلی نبوت کا سلسلہ جاری ہوا۔ اسماعیل علیہ السلام سے نبی علیہ السلام تشریف لائے ہیں، سب سے آخر میں ہیں اور سب سے آگے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو آپ کا شجرہ نسب ہے اس کے 3 حصے ہیں۔ ایک حصہ آپ کا عدنان تک ہے، ایک حصہ آپ کا حضرت ابراہیم تک ہے، اور تیسرا حصہ آگے آپ کا حضرت آدم تک ہے۔ سمجھے بات کی؟ عدنان تک آپ کا شجرہ نسب مکمل طور پہ محفوظ ہے، اور یہ احادیث سے ثابت ہے۔ عدنان سے آگے آپ کے شجرہ نسب میں اختلاف ہے، عدنان سے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک آپ کے شجرہ نسب میں اختلاف ہے، یہاں تک کہ ناموں میں اختلاف ہے، یہاں تک کہ سورسز میں اختلاف ہے، اور حضرت ابراہیم سے اوپر آدم علیہ السلام تک اس میں تو اختلاف اس سے بھی زیادہ ہے، یقینی نہیں ہے۔ اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا اس حوالے سے قول فیصل ہے، وہ کہتے ہیں عدنان سے اوپر جو لوگ شجرہ نسب بیان کرتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں، نسب بیان کرنے والے جھوٹ بولتے ہیں۔ اس لیے محتاط ترین علماء عدنان سے اوپر آپ کا شجرہ نسب بیان نہیں کرتے، یہ بھی یاد رکھیے۔ اور یہ چیز قرآن کریم سے انڈیکیشن سے بھی یہ ثابت ہے۔ قرآن کریم میں پڑھیں، کئی آیات ہیں جس میں یہ لکھا ہے کہ درمیان میں کئی اقوام آئیں، امتیں آئیں، لا یعلمہم الا اللہ، جن کا شمار اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ صاف ہے کہ درمیان میں اتنی قومیں آئیں جن کا شمار اللہ کے سوا کسی کو نہیں، تو پھر آپ نے شجرہ نسب اوپر کیسے ملا لیا؟ ہاں، آپ کی واہ واہ بنانے کے لیے میں بھی پورا یاد کر کے آ سکتا ہوں آدم علیہ السلام تک، اللہ نے حافظہ اچھا دیا ہے، لیکن یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے اس طرح۔ جب صاف کہا گیا ابن عباس سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے
کہ اس سے اوپر شجرہ نسب بیان کرنے والے جھوٹ بولتے ہیں. پھر آپ تھوڑا سا اندازہ لگا لیں، میں اور آپ اپنے حوالے سے بات کر رہے ہیں، میرا کوئی شجرہ نسب میرے سامنے غلطی سے بھی غلط بیان کر دے، میرے دادے کا نام غلط لے لے، میرے پردادے کا نام غلط لے لے، میرے لکڑ دادے یا ٹکر دادے کا نام غلط لے لے، مجھے کتنا برا لگے گا. بندے کو ایک دھچکا لگتا ہے، ایک دفعہ بندہ کہتا نہیں یار میرے ٹکر دادے کا نام یہ نہیں ہے، یہ ہے، احتیاط سے. اور ہم نبی علیہ السلام کے بارے میں اتنے بہادر ہو جاتے ہیں کہ پورے کا پورا شجرہ نسب بیان کر دیتے ہیں. صاف تاریخ میں لکھا ہوا ہے، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے. کوئی کہتے ہیں نہیں یہ نام ہے، کوئی کہتے ہیں نہیں یہ نام ہے، کوئی کہتا ہے نہیں یہ نام ہے، اور بعض نام تو سکپ ہوئے ہیں. اب خدا نخواستہ سکپ ہوئے ہیں، وہ ڈائریکٹ آپ کسی اور کے بیٹے ہیں، اور آپ اگر خدا نخواستہ کسی اور کا نام لے رہے ہیں، غلطی ہو رہی تو پھر جہاں ادب کا مقام ہو وہاں تو خاموشی لازم ہے. اس لیے عدنان سے اوپر نبی علیہ السلام کا شجرہ نسب بیان کرنا بے احتیاطی سے پاک نہیں ہے، وہ تو اللہ جانتے ہیں. لیکن اتنی بات یقینی ہے، انبیاء کا شجرہ نسب کامل اور مکمل طور پہ حلالی ہوا کرتا ہے. یہ اللہ نے گارنٹی دی ہوئی ہے اس کی، یہ اللہ کی طرف سے ضمانت ہے کہ انبیاء کے شجرہ نسب میں کوئی غلط نطفہ نہیں آ سکتا. یہ گارنٹی ہوتی ہے. بغیر شادی کے کوئی آگے نسل نہیں چل سکتی، بغیر جو مروجہ صحیح نکاح ہے، ویلڈ نکاح، اس کے علاوہ آگے نسل نہیں چل سکتی. یہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو شرف بخشا ہے، مجھے اور آپ کو اللہ نے یہ شرف نہیں بخشا. ہمارا پتہ نہیں ہے. ہاں ایک اچھا گمان ہم ضرور رکھتے ہیں کہ الحمدللہ ہم اوپر سے ہی حلالی چلے آ رہے ہیں، لیکن ایبسولوٹلی 100% کہنا کہ یہ ہے، یہ کسی کو پتہ نہیں ہے. لیکن انبیاء کے بارے میں یہ چیز یقینی کہ وہ ایبسولوٹلی اوپر سے ان کا جو نسل آ رہی ہے نیچے تک وہ مکمل طور پہ محفوظ چلی آ رہی نبی تک. لا الہ الا اللہ. ایک تو یہ بات ہو گئی. اس سے آگے چلتے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا جان کا نام ہاشم تھا، اسی وجہ سے آپ ہاشمی کہلاتے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، ان کا اصل نام عامر تھا، یہ بھی یاد رکھیے. ہاشم ان کا لقب تھا، اور ہاشم لقب اس لیے ہوا، ہاشم کہتے ہیں توڑنے والے کو. قریش مکہ میں جب قبائل میں معاملات طے پا گئے تھے تو عبد مناف کے بیٹے ہاشم کو بیت اللہ کی خدمت سونپ دی گئی تھی، میزبانی. اور یہ بہت امیر ترین انسان تھے، اور انہوں نے پہلی دفعہ رواج دیا تھا جو حج کرنے آتے تھے اطراف عالم سے، انہیں شوربے میں روٹی توڑ کے بھگو کے کھلایا کرتے تھے. یہ ڈیرہ اسماعیل خان کی طرف لوگ اس کو صحبت کہتے ہیں، عربی میں اس کو سرید کہتے ہیں، اور یہ پہاڑی علاقوں میں بھی بہت زیادہ ہے شوربے میں روٹی توڑ کے کھانا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سرید بہت پسند تھی. یہ سنت ہے سرید کھانا، جس نے نہیں کھائی وہ ذرا کھا کے دیکھے. بات کی لا الہ الا اللہ. تو ہاشم اس وجہ سے وہ کہلائے، ورنہ ان کا اصل نام عمر تھا، تو آپ ہاشمی کہلائے. یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے خاندان نبوت کو دیا. 6-7 دن بعد نبی علیہ السلام کو عرب کے دستور کے مطابق حضرت حلیمہ کے حوالے کر دیا گیا. عرب میں بچے بدوی ماحول میں پلتے تھے، گاؤں کے ماحول میں، تاکہ ان کی زبان خالص ہو اور وہ ایک قدرتی اپنی زندگی گزار کے آئیں، تاکہ جسمانی طور پر بھی وہ مضبوط ہوں. نیسلے کا دودھ کہاں ہڈیاں سلامت رہنے دیتا ہے. نیسلے کے دودھ میں لوگ آپ لگے ہوئے ہیں. ماں کے دودھ میں اللہ نے جو رکھا ہے، پھر وہ پہاڑی ماحول اور وہاں کی صاف غذا، پھر ٹھیٹ زبان. عرب اپنی زبان کی بہت حفاظت کرتے تھے. وہ کہتے ہیں شہری زندگی میں زبان خراب ہو جاتی ہے، تو بچوں کی پرورش وہ دستور کے مطابق مکمل طور پہ گاؤں کے ماحول میں کرتے تھے، تاکہ بچہ جفاکش بھی ہو جائے اور جسمانی حوالے سے مضبوط بھی ہو جائے. اور آج ہمارے جو جتنے امیر ہیں ان کی اولاد اتنی برگر ہوئی ہے، پوپلے، ذرا ان کا ہاتھ دبائیں تو ہڈیاں ٹوٹ جائیں. یہ نسل کیا تبدیلی لائے گی؟ یہ پہلے اپنے اندر تو تبدیلی لائے. سمجھائی بات کی؟ پھونک مارے تو یہ گرنے لگے.
ہم ان کو چلنے بھی نہیں دیتے ہیں، کرسی میں بٹھا کے چلاتے ہیں، وہ بیچارے کیا کریں گے؟ خیر یہ ایک الگ موضوع ہے۔ ہمارے بچوں کو تو چلنا بھی نہیں آتا، 5 سال کا بچہ بھی ہوتا ہے تو ایک ٹانگ ادھر جا رہی ہوتی ہے، ایک ٹانگ ادھر جا رہی ہوتی ہے، وہ سیدھے جا رہا ہوتا ہے۔ وہ تو بچے کا کھیلنا پھدکنا یہ اس کو جسمانی طور پہ مضبوط کرتا ہے، ہم اسے مضبوط کرنے دیتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارا بچہ تو دوڑ نہیں لگا سکتا، لڑکی دوڑ لگا لے گی یہاں کی، لڑکا دوڑ نہیں لگا سکتا۔ یہ عجیب بات ہے، ہم نے اپنے بچوں کو مؤنث بنا کے رکھ دیا ہے۔ عرب کے دستور کے مطابق آپ کے اندر جفاکشی پیدا کرنے کے لیے آپ کو حضرت حلیمہ کے حوالے کر دیا گیا۔ مدت رضاعت کے بعد بھی تقریباً 4 سے 5 سال تک آپ حضرت حلیمہ کے پاس رہے ہیں، اس مکمل طور پہ بدوی ماحول میں رہے ہیں، بکریاں چراتے رہے ہیں، جفاکشی کی زندگی اختیار کی ہے۔ 4 یا 5ویں سال میں اب وہ بہت سی چیزیں تو انہونی ظاہر ہوتی رہتی تھیں، اس کا موقع نہیں، میں نے آگے چلنا۔ ایک چیز بتا دیتا ہوں، شق کے صدر کا واقعہ جو مسلم میں بھی ہے، صحیح مسلم میں۔ 4-5ویں سال میں آپ وہیں بچوں کے ساتھ کھیل کود رہے تھے، جبرائیل امین آیا، انہوں نے آپ کو لٹایا اور آپ کا سینہ چاک کیا اور آپ کا دل نکالا اور اسے زمزم کے پانی سے دھو کے دوبارہ سینے میں رکھا اور بالکل صاف کر دیا۔ سرجن بن کے آئے تھے حضرت جبرائیل۔ بچوں نے یہ دیکھا، دوڑ لگا دی، حضرت حلیمہ کے پاس چلے گئے، محمد کو قتل کر دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت حلیمہ دوڑتے ہوئے آئیں تو بچے کو کچھ نہیں ہوا، لیکن بچے کا رنگ فق ہو چکا تھا۔ حضرت حلیمہ ڈر گئی، نہیں بچے کو اب اس سے زیادہ نہیں رکھنا۔ انہوں نے جا کے ان کی والدہ حضرت آمنہ کے حوالے کر دیا۔ یہ 4-5ویں سال، پھر 6 سال تک تقریباً کم و بیش 1 سال تک نبی علیہ السلام اپنی والدہ کے ساتھ رہے۔ 6 سال کی آپ کی عمر ہوئی تو حضرت آمنہ بچے کو لے کر کہ بچے کی باپ کے قبر پہ لے جاؤں، مدینے لے گئی نبی علیہ السلام کو، کیونکہ حضور کے والد بھی سفر میں فوت ہوئے تھے۔ مدینے لے گئیں، 1 مہینہ وہاں رہیں، واپسی پہ ابوا کے مقام پہ آ کے حضرت آمنہ فوت ہو گئیں۔ اللہ اپنے نبی کی تربیت کیسے کر رہا ہے، یہ چیزیں مجھے کتنی آپ کو انہونی معلوم ہوتی ہیں۔ جس کو امام الانبیاء بنانا ہے اس پر کتنے مصائب آ رہے ہیں۔ پہلے باپ گیا، پھر ماں بھی چلی گئی، 6 سال کی عمر میں ماں بھی رخصت ہو گئی۔ پھر آپ اپنے دادا جان حضرت عبد المطلب کے پاس 8 سال تک، یعنی 2 سال، 8 سال کی عمر تک آپ ان کے پاس رہے، کم و بیش 2 سال کا عرصہ۔ وہ بھی فوت ہو گئے۔ فوت ہونے سے پہلے انہوں نے حضرت ابو طالب کو یہ وصیت کر دی تھی کہ اس بچے کی پرورش آپ نے کرنی ہے، تو کم و بیش ابو طالب نے 40 سال تک آپ کو اپنے سینے سے لگائے رکھا، آپ کی حمایت کی، آپ کی نصرت کی، سمجھ آئی بات کی، اور ظلم و ستم سے آپ کو بچا کے رکھا مکمل طور پہ۔ یہ اعزاز بہرحال ابو طالب کو جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جوان ہوئے، 25 سال کی عمر میں پہنچے، تو کوئی معین کام آپ نے نہیں کیا، لیکن مختلف کام آپ نے ضرور کیے ہیں۔ بخاری میں باقاعدہ اس پر چیپٹر باندھا گیا، باب رعی الغنم علی قراریط۔ امام بخاری نے باقاعدہ عنوان باندھا حدیث سے پہلے کہ نبی علیہ السلام مکے میں بھی اجرت پر بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا امتحان ہوتا ہے کہ ایک معمولی شخص حق کی بات کرے تو آپ اس معمولی شخص کو نہ دیکھیں بلکہ حقانیت کو دیکھیں۔ آج تو نبی علیہ السلام سے 1400 سال کی عظمتیں وابستہ ہیں، اس وقت تو لوگ نبی علیہ السلام کو جانتے بھی نہیں تھے۔ تعارف اتنا تھا کہ یتیم ہو چکے ہیں، اولاد ہاشم میں، بنی ہاشم میں، پردادا بہت امیر تھے لیکن پڑپوتے کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اجرت پر بکریاں چرائیں نبی علیہ السلام نے۔ 25 سال کی عمر ہوئی، حضرت خدیجہ جو مکے کی مالدار ترین خاتون تھی، وہ اپنا پیسہ مزاربت پر بھیجا کرتی تھی، تجارت کیا کرتی تھی۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کو اپنا مال دے کے ملک شام بھیجا، اپنا غلام ساتھ کیا۔ وہ بعد میں آ کے غلام نے پوری رپورٹ دی۔ یہ ڈرائیور پوری رپورٹ دیتے ہیں نا، یہ ساتھ ملا ہوا طبقہ ہوتا ہے، یہ پوری رپورٹ دیتا ہے۔ یہ سب سے بڑے جاسوس بھی ہوتے ہیں، کوئی ناراض نہ ہو، یہ جتنی بڑی رپورٹ دیتے اتنے بڑے جاسوس بھی ہوتے ہیں یہ لوگ، لیکن میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہا۔
خیر جاسوسی کے اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں، جو جس کی جتنی قربت ہوتی ہے اس کو ہی کیپچر کیا جاتا ہے۔ انہوں نے غلام سے سارا کچھ پوچھ لیا تو غلام نے تعریف کی انتہا کر دی۔ حضرت خدیجہ متاثر ہو گئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام میں نکاح بھیجا۔ اس سے پہلے بڑے بڑے مکے کے رئیسوں نے نکاح کے پیغام بھیجے تھے، لیکن آپ نے انہیں انکار کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کو حضور کے لیے رکھ لیا تھا، تو اقرار کیسے کر سکتی تھیں؟ اللہ نے اسباب ایسے بنا دیے تھے۔ لا الہ الا اللہ۔ خود پیغام بھیجا۔ ہمارے یہاں خود پیغام بھیجا انہونا نہیں سمجھا جاتا؟ ایسی بات نہیں ہے۔ حضرت خدیجہ سے بڑھ کر پاک باز کون ہوگا؟ اگر کسی کو کسی کا رشتہ پسند آیا، لڑکوں کی طرف سے یا لڑکی کی طرف سے، خود پیغام بھیجنا غلط نہیں ہے، اور اگر پیغام ریجیکٹ ہو جائے تو اس پر برا ماننا بھی غلط ہے۔ برا نہ مانے، بس بات ختم ہو گئی۔ اس میں برا ماننے والی کون سی بات ہے؟ نہ پیغام بھیجنے والے نے انسلٹ کی ہے اور نہ پیغام قبول نہ کرنے والے نے انسلٹ کی ہے۔ یہ زندگی کو بڑا آسان بنا ہے۔ نبی علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، بہت آسان زندگی ہے۔ 3 نقطے لگا کے ہم نے مشکل بنا دیا۔ لا الہ الا اللہ۔ بند رکھا کریں موبائل کو۔ کر صاحب جیمر کا بندوبست کریں، ٹھیک ہے؟ کہہ دیں، آپ درخواست لکھ لیں، جیمر کا بندوبست کریں۔ لا الہ الا اللہ۔ پھر خاندان کے بڑوں نے طے کر لیا، حضرت خدیجہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہو گیا، اور وہ بیوہ تھیں، ایک سے نہیں 1 سے زائد شوہروں سے۔ 25 سال کی جوانی میں آپ نے بیوہ سے شادی کی، نکاح کیا ہے، اور آپ کی اولاد سوائے حضرت ابراہیم کے تمام اولاد حضرت خدیجہ سے ہوئی ہے۔ آپ کی 4 بیٹیاں 2 بیٹے حضرت خدیجہ سے ہوئی ہیں۔ حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہن اجمعین، عنہن، یہ سب خدیجہ کی اولاد ہیں۔ اب حضرت قاسم پہلے بیٹے، اسی وجہ سے آپ کی کنیت ابو القاسم ہے۔ عبداللہ دوسرے بیٹے، طیب اور طاہر عبداللہ کے لقب تھے۔ بچے بچپن میں ہی وفات پا گئے۔ تمام بیٹیاں سوائے حضرت فاطمہ کے آپ کی زندگی میں وفات پا گئیں۔ حضرت فاطمہ آپ کی زندگی کے بعد 5-6 مہینے زندہ رہی ہیں بس۔ کتنے مصائب آئے نبی علیہ السلام پہ۔ اولاد آنکھوں کے سامنے گئی ہے۔ حضور کی زندگی سے سبق لیں، مجھے اور آپ کو حوصلہ ملتا ہے اس کا۔ اللہ باقی ہمیں مصیبت سے بچا کے رکھے، ہم اس قابل نہیں ہیں۔ اور حضور کی 4 بیٹیاں تھیں، ایک بیٹی کہنے والے قرآن کو جھٹلاتے ہیں۔ کلیئر کٹ بات ہے، قرآن کی آیت ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، میرے نبی آپ اپنی بیویوں کو بھی کہیں، اپنی بیٹیوں کو بھی کہیں۔ بنات بنت کی جمع ہے، اور عربی میں کم سے کم جمع کا لفظ 3 کے لیے استعمال ہوتا ہے، 2 کے لیے بھی استعمال نہیں ہوتا۔ عام زبانوں کے اندر سنگل کے بعد پلورل شروع ہو جاتا ہے، عربی زبان میں پہلے سنگل آتا ہے، پھر ڈوئل آتا ہے، اس کے بعد پلورل شروع ہوتا ہے، واحد تسنیہ جمع۔ اس لیے قرآن پر اپنے ایقان کو مضبوط کر کے رکھیں، کسی کی باتوں میں نہ آئیں، قرآن کی صاف آیت پڑھ دیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد میں آپ کی یک کے بعد دیگریں 2 بیٹیاں آئی ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ خیر، اسی طرح زندگی چلتی رہی۔ 40 سال تک ابھی پہنچے نہیں تھے، 2-3 سال باقی تھے، آپ خلوت نشین ہو گئے۔ یہ خلوت نشینی بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے کہ بندہ اکیلے میں بیٹھ کر تفکر کرتا ہے۔ اللہ کی تدبیر دیکھیں، کم و بیش 3 سال تک آپ غار ہیرا آتے جاتے رہے ہیں۔ رمضان تو پورا ادھر ہی گزارتے تھے آپ۔ ایسے موقع آئے کہ آپ توشہ لے جاتے تھے، جب تک توشہ ختم نہیں ہوتا آپ وہیں رہتے تھے، عبادت کرتے رہتے تھے۔ توشہ ختم ہوتا واپس گھر تشریف لے آتے تھے، پھر توشہ لے کے پھر چلے جاتے تھے۔ اور پھر شریکہ حیات بھی تو ایسی ملی تھی کہ مکے کی سب سے رئیس خاتون، ٹھیک، لیکن حضور غار ہیرا تشریف لا جاتے تھے، پیچھے شوہر کے ساتھ پہنچ جاتی تھیں ساتھ ہی۔ آپ اندر عبادت کرتے تھے، وہ باہر بیٹھی رہتی تھی۔ زوجہ ہو تو ایسی ہو، یہ نہ ہو کہ میاں مسجد میں آئے تو وہ آپ کو لبرٹی بلا رہی ہو۔
شادی پہ 10 گھنٹے لگ جائیں، بیوی کا فون نہیں ہوتا، ٹھیک ہے میاں شادی پہ گئے ہوئے ہیں، مسجد میں آ جائے میاں ابھی 4 رکعت فرض نہیں پڑے، 2 منٹ نہیں گزرے ہیں فون شروع ہو جاتے ہیں، من الجنت والناس، کہاں ہو وہ رہنے ہی نہیں دیتے ہیں مسجد کی ماحول میں۔ بہت بڑی خوش قسمتی اللہ کی کہ گاڑی کے دونوں پہیے دیندار ہوں، میاں دیندار ہو تو بیوی بھی دیندار ملے، بیوی دیندار ہو تو میاں بھی دیندار ملے، یہ کم خوش قسمتی ہوتی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اور پھر دینداری کے ساتھ ساتھ اطاعت گزار ہو، طرحدار ہو، خوش گفتار ہو، آپ کے لیے باعث سکون ہو۔ لا الہ الا اللہ۔ 40 سال کے قریب جب 40 سال آپ کی عمر ہوئی تو آپ کو سچے خواب آنے شروع ہو گئے، اور یہ آپ کی نبوت کا آغاز تھا، آپ کی وحی کا آغاز تھا۔ یہ آپ جو رات خواب میں دیکھتے تھے صبح اس کی تعبیر پا لیتے تھے، صاف پتہ چل جاتا تھا۔ پھر یہ ہوا کہ ایک دن غار حرا میں جبرائیل امین حاضر ہوا ہے اور آ کے کہا اقرا پڑھیے۔ حضور نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو بھائی زبان سے تو آپ زبان بولتے تھے، پھر کیوں کہا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں؟ بھائی وہ لکھ کے لائے تھے، لکھی ہوئی لوح دکھا دی تھی، ورنہ پڑھنا تو حضور سے بڑھ کر عربی دان کون ہوگا؟ بات یہ لکھی ہوئی تھی، ورنہ حضور کیسے کہہ سکتے ہیں میں پڑھا ہوا نہیں ہوں؟ چونکہ پڑھنا نہیں آتا تھا لکھا ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا استاد دنیا میں کسی کو بننے نہیں دیا، براہ راست اللہ نے اپنی شاگردی میں لیا حضور کو۔ حضور کا پڑھا لکھا نہ ہونا یہ حضور کی خوبی ہے، اور میرا اور آپ کا پڑھا لکھا نہ ہونا میری اور آپ کی خامی ہے۔ ذات میں فرق ہوتا ہے، جس طرح عورت اور مرد میں فرق ہے، نبی اور ولی میں، عام انسان میں فرق ہے، ہر ایک کے اپنے کچھ تقاضے ہیں، اسی طرح کچھ نبوت کے تقاضے ہیں، کچھ امتی ہونے کے تقاضے ہیں۔ نبوت کا تقاضا یہ ہے نبی کسی کا شاگرد نہ ہو، نبی کوئی فلسفی نہیں کہ کسی کا شاگرد ہو، نبی مقام نبوت پر ہوتا ہے، براہ راست اللہ کی شاگردی میں ہوتا ہے۔ تو بہرحال آگے چلتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، ما انا بقارئ۔ جبرائیل امین نے آپ کو سینے سے لگایا اور خوب دھگوچا، پھر کہا پڑھیں۔ آپ نے کہا پڑھا ہوا نہیں ہوں، 3 مرتبہ کہا۔ حضور نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تیسری مرتبہ جبرائیل امین نے پھر یہ پورا پڑھ لیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیں اس پروردگار کے نام سے جس نے تخلیق کی ہے، خلق الانسان من علق، جس نے جمے ہوئے خون سے انسان کی تخلیق کی ہے، اقرأ وربک الاکرم، پڑھیں تیرا پروردگار بہت ہی کریم ذات ہے، الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو قلم سے علم دیا ہے، علم الانسان ما لم یعلم، وہ کچھ دیا جو وہ جانتا ہی نہیں تھا۔ یہ پہلی وحی اتری ہے، اور یہ پہلی وحی رمضان میں اتری ہے، کیونکہ قرآن رمضان میں اترا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ نبی علیہ السلام سیدھے گھر تشریف لائے، گھبرائے ہوئے تھے، اور شریکہ حیات سے ساری بات کی، کہا مجھے چادر اڑا دو۔ آپ گھبرا گئے تھے، لا الہ الا اللہ۔ یہاں چادر اڑا دو کا پتہ نہیں لفظ ہے کہ نہیں، میں بہرحال میں بول رہا ہوں۔ آپ آئے، سارا کچھ بتایا، آپ خوف زدہ تھے۔ حضرت خدیجہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو عیسائی ہو چکے تھے۔ نبی علیہ السلام تو ابھی تشریف نہیں لائے تھے نا۔ ورقہ بن نوفل بہت بوڑھے ہو چکے تھے، اتنے بوڑھے تھے کہ ان کی بینائی بھی جواب دے چکی تھی۔ تو کہا بھائی جان ذرا ان کی بات سن لیں، اپنے بھتیجے کی بات سن لیں آپ۔ کہا بھائی بیٹا کہو کیا ہوا ہے؟ کہا میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ وہ خوشی سے اچھل پڑا بندہ، کہتا یہ تو وہی ہستی ہے جو آپ کے پاس آئی ہے، ناموس وہی فرشتہ جو حضرت موسیٰ پہ اترا تھا، آپ تو نبی بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ کاش آپ کی نبوت کے دور میں جوان ہوتا، قوی ہوتا، کاش میں اس وقت موجود ہوں جب آپ کی قوم آپ کو اپنے گھر سے، اپنے وطن سے نکال باہر کرے گی۔ حضور حیران ہوا، کہ میری قوم مجھے نکالے گی؟ کیونکہ حضور تو صادق اور امین تھے، اور یہ لقب قوم نے دیا تھا صادق اور امین۔ کہا میری قوم مجھے نکالے گی؟ کہا ہاں، جو پیغام میں آپ پہ اترا ہے اور جو پیغام آپ لے کے آئے ہیں، وہ پیغام کوئی ایسا نبی نہیں گزرا، وہ پیغام آئے تو قوم ضرور نکال دیتی ہے۔
کہا میں اگر زندہ رہا میں آپ کی پرزور حمایت کروں گا. وہ چند دن بعد فوت ہو گئے, کچھ عرصے بعد. یہ وحی کا پہلا سلسلہ تھا. پھر کچھ عرصہ آپ پر وحی بند رہی اور اس وقت آپ بے حال ہو جایا کرتے تھے. پھر وحی کا سلسلہ جاری ہوا یا ایھا المدثر سے. یہ وحی دوسری وحی ہے, یا ایھا المدثر. یہ اس طرح وحی اتری. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں راستے میں تھا, اوپر سے ایک آواز آئی, یکا یک میں اٹھا, میں نے اوپر نگاہ ڈالی تو وہی بندہ, وہی فرشتہ جو ہرا میں آیا تھا, غار ہرا میں, اسی کو میں نے آسمان اور زمین کے درمیان ایک بہت بڑی کرسی پہ بیٹھا ہوا دیکھا. اللہ کے نبی, دہشت سے اللہ کے نبی زمین کی طرف جھکتے چلے گئے. بشری تقاضے ہیں نا, انسانی تقاضے ہیں. اور سیدھے گھر آ گئے اور کہا مجھے لحاف اڑا دو, مجھے لحاف اڑا دو. اما خدیجہ نے آپ پر لحاف اڑا دیا, اور لحاف اڑے ہوئے تھے تو قرآن کی آیات اتر پڑی, یا ایھا المدثر, اے لحاف اوڑھنے والے نبی, قم, اب اٹھیے. پھر آپ دین کے حوالے سے کبھی بیٹھے نہیں. پھر قم فانذر, اٹھیں, ڈرائیں اپنی قوم کو. اس لیے اس آیت کے تحت لکھا گیا ہے ڈرانا پہلے ہے, خوشخبری بعد میں ہے. نہیں بات کی, جہنم سے بچنا بعد میں ہے, جنت جانا بعد میں ہے. جہنم سے ہی بچ جائے تو سب سے بڑی خوش قسمتی ہے, جنت تو بونس میں ملے گا بھائی. قم فانذر, اٹھیں, فانذر, ڈرائیں اپنی قوم کو برے انجام سے, اللہ کے عذاب سے. وربک فکبر, اپنے پروردگار کی بڑائی کا اعلان کر دیں. وثیابک فطہر, اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیں. جاہلیت میں بھی ایسا تھا اور آج کی اس نئی جاہلیت میں بھی ایسا ہے. جو لوگ گندے مندے رہتے ہیں نا, ایک بٹن اوپر ایک بٹن نیچے, اور کیا کہتے ہیں جسم سے بدبو آ رہی ہو, کہتے ہیں جی یہ تو بڑا اللہ والا ہے. آپ ایسے بن جائیں نا اللہ والے, آپ کیوں نہیں بنتے ہیں؟ خود تو سوٹڈ بوٹڈ رہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں اللہ والا. یہاں صاف کہا گیا ہے جاہلیت کے بالکل برعکس آپ نے اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھنا ہے. وثیابک فطہر والرجز فہجر, گندگی سے, شرک کی گندگی سے, ہر قسم کی گندگی سے آپ نے اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا ہے. یہ آیات اتری آپ. لا الہ الا اللہ. نبوت کا آغاز ہو گیا. اب نبی علیہ السلام کی نبوی زندگی کے کل 23 سال ہیں, اور 23 سال کے دو بڑی تقسیمیں ہیں. مکی دور ہے تقریباً کم و بیش 13 سال, مدنی دور ہے کم و بیش تقریباً 10 سال, کل 23 سال بن جاتے ہیں. اور پھر مکی دور کے بھی زندگی کے مختلف مراحل ہیں. ایک مرحلہ آپ کی خفیہ تبلیغ کا ہے جو 3 سال جاری رہا. ایک مرحلہ آپ کی اعلانیہ تبلیغ کا ہے جو 7 سال جاری رہا, 10 سال اندرون مکہ. اور اس کے بعد 10 سال پورے ہونے پر آپ نے بیرون مکہ بھی تبلیغ شروع کر دی, وہ 3 سال رہی. 13 سال یہاں مکمل ہوتے ہیں, اس کے بعد ہجرت ہوتی ہے. خفیہ تبلیغ آپ نے جاری رکھی. سب سے پہلے آپ نے اپنی شریکہ حیات کو بتایا, وہ آپ پہ ایمان لے آئیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا, جو آپ کی قریب ترین مخلص ترین دوست ہے. نبی کا کردار دیکھیں نا, نبی علیہ السلام نے خفیہ دعوت 3 سال جاری رکھی, اور ان لوگوں پہ محنت کی جن کے بارے میں آپ کو یقین کامل تھا کہ یہ میری بات کو ٹھکرائیں گے نہیں. ابو بکر صدیق بھی ایمان لے آئے. حضرت ابو بکر صدیق کی دوستی حضرت عثمان کے ساتھ تھی, وہ بھی بہت بڑے تاجر تھے. حضرت ابو بکر صدیق کی تبلیغ سے حضرت عثمان بھی ایمان لے آئے. نبی علیہ السلام کی پرورش میں حضرت علی تھے رضی اللہ تعالی عنہ, وہ آپ کی پرورش میں آگے تھے کیونکہ ابو طالب کے حالات ٹھیک نہیں تھے, تو وہ بھی مسلمان ہو گئے. آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ وہ بھی مسلمان ہو گئے. بلال حبشی بھی اولین مسلمانوں میں سے ہیں. حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی اولین مسلمانوں میں سے ہیں. تقریباً 30-40 کی کم و بیش ایسی جماعت تیار ہو گئی. مرد بھی تھے, عورتیں بھی تھیں, اور باقاعدہ خفیہ طور پر اپنی عبادات پوری بجا لاتے تھے. چاش کی نماز چونکہ قریش بھی پڑھتے تھے, وہ سب کے سامنے وہ پڑھ لیتے تھے. باقی نماز صبح و شام کی نمازیں تھیں, وہ خفیہ طور پہ پڑھا کرتے تھے. لیکن نبی علیہ السلام خفیہ طور پہ نہیں پڑھا کرتے تھے. نبی علیہ السلام علی الاعلان اپنی عبادت کیا کرتے تھے. عام مسلمان خفیہ طور پہ پڑھا کرتے تھے. 3 سال تک آپ کی یہ تبلیغ خفیہ طور پہ جاری رہی.
اور 3 سال مکمل ہونے پہ اعلانیہ تبلیغ کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اعلانیہ تبلیغ میں سب سے پہلے اللہ کی آپ فرمان نازل ہوتا ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، قریب ترین خاندان والوں کو اب اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ تو آپ اپنے قبیلے کو لوگوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں، انہیں پھر ان سے بات کرتے ہیں، جس میں ابو لہب بھی یہ سارے شامل تھے، آپ انہیں ڈراتے ہیں۔ اور اگلے مرحلے میں پھر ایک اور آیت اترتی ہے، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اب آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے کھل کے بیان کریں، اور ان مشرکین سے بالکل بے پرواہ ہو جائیں، اعراض کریں ان سے۔ یہ اب اعلانیہ تبلیغ شروع ہو گئی، لا الہ الا اللہ، یہاں سے اعلانیہ تبلیغ کا آغاز ہو گیا۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اعلانیہ تبلیغ کا آغاز آپ نے کہاں سے کیا؟ آپ صادق اور امین تھے، ہماری حکمت کہتی کہ آپ سب سے پہلے ایتھکس پہ بات کرتے، اخلاقیات پہ۔ کیوں؟ صداقت اور امانت ایسی چیز ہے کہ قریش مکہ بھی تسلیم کرتے تھے، یہ تو ہر جاہلی معاشرہ بھی تسلیم کرتا ہے صداقت اور امانت کو، پرانی جاہلیت ہو یا نئی جاہلیت ہو۔ آج کی بھی نئی جاہلیت میں جائیں، ویسٹرن کلچر کتنا گندا کلچر ہے، گن آتی ہے، لیکن وہاں صداقت اور امانت ہمارے عام لوگوں سے زیادہ ہے۔ ہم غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب وقت ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے میں یہیں سے بات کو آگے لے کے چلوں گا۔ ہم کسی کی صداقت، امانت، چھوٹی موٹی نیکیوں کو دیکھ کر ہم غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بھائی آج صداقت امانت کی بات کرنی ہے، قریش اتنی مردہ قوم نہیں تھی کہ صداقت اور امانت کو وہ ویٹیج نہ دے۔ قریش اتنی زندہ قوم تھی کہ وہ ان خصلتوں کو ویٹیج دیا کرتی تھی، باوجود کہ بڑی بڑی برائیوں میں وہ مبتلا تھے، سود خور تھے، معاشی اور معاشرتی ابتری تھی، سیاسی ابتری تھی، سارا کچھ تھا، قتل ناحق ہوتا تھا، خون بہتا تھا، لیکن صداقت اور امانت کی قدر ان کی اس سوسائٹی میں اتنی رچی بسی ہوئی تھی کہ نبی علیہ السلام کی صداقت اور امانت کی وجہ سے قریش مکہ نے آپ کو لقب دیا ہوا تھا الصادق اور الامین۔ یا آخر یہ باتیں ہمیں کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ محض کسی کی صداقت اور امانت سے متاثر ہو کے اتنے آپ متاثر، اتنے انسپائر نہ ہو جائیں کہ آپ اس کے نظریے اور عقیدے سے بھی متاثر ہونے لگیں۔ اب وقت ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ اگلی بات بڑی نازک ہے، یہیں سے میں آغاز لے کے چلوں گا کہ نبی علیہ السلام نے جب اعلانیہ تبلیغ شروع کی اور خفیہ تبلیغ شروع کی، آغاز کہاں سے کیا؟ کیا آپ نے سب سے پہلے شراب نوشی سے روکا؟ کیا آپ نے سب سے پہلے بدکاری سے روکا؟ کیا آپ نے سب سے پہلے سود خوری سے روکا؟ کیا آپ نے سب سے پہلے قتل ناحق سے روکا؟ واللہ العظیم ان چیزوں میں سے کسی ایک سے بھی نہیں روکا آپ نے۔ نہ روکنے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ چیزیں غلط نہیں ہیں، غلط ہیں۔ جاہلی معاشرہ غلطیوں کے اندر اٹا رچا بسا ہوا تھا، لیکن وہ شاہ کلید کیا تھی؟ وہ چیز کیا تھی جہاں سے آپ نے ہاتھ لگایا تو باقی تمام بیماریاں دور ہوتی چلی گئیں اس کی برکت سے۔ انشاءاللہ آئندہ یہیں سے آغاز ہوگا۔ اللہ کی ذات مجھے، آپ کو، ہم سب کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی تو بھی توفیق عطا فرمائے۔